طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے زمانے کے مشرکین نے جو آگ میں ڈال دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ان کی حفاظت فرمائی تھی، بلکہ نار کو ابراہیم کے یار نے گلے گلزار بنا دیا تھا. کتابوں میں لکھا ہے مفسرین نے کہ اس وقت جتنے بھی جانور تھے، چرند پرند، سب نے کوششیں کی تھی کہ آگ بجھ جائے. اپنے اعتبار سے کوششیں کی سوائے گرگٹ کے. گرگٹ ایک جانور ہے، اس نے جو ہے اس آگ میں پھونکے لگائی تھی آگ کو بھڑکانے کے لیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک کوڑا رکھا ہوا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کوڑا رکھا ہے کس کو مارنے کے لیے؟ کہ گرگٹ کو. تو صرف وہ ایک جانور تھا واحد. سارے جانور چرند پرند اپنی اپنے اعتبار سے کوششیں کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بھی پیش کر سکے اپنے اس عمل کو کہ ہم نے بھی تیرے یار کو بچانے کی یہ محنت کی. اس لیے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے خاطر اپنے اعتبار سے کوششیں کرے، اپنے اعتبار سے جو ہے جد و جہد کرے، تاکہ دین کو بلند کرنے کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم بھی عمل پیش کر سکیں کہ اللہ آپ کے دین کو بڑھانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے ہم نے بھی یہ کوشش کی. اس لیے ہر عمل جو خیر کا باعث ہے وہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچا جا رہا تھا نا، گڑیا ایک پیالہ لے کر گئی تھی خریدنے کے لیے. کسی نے کہا امی جان وہاں تو درہم و دینار کی جو ہے بازیاں لگائی جا رہی ہے، لوگ اپنے اپنے خزانوں کو لے کر آ گئے ہیں، آپ کے پیالے سے یوسف کی قیمت کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ کہ میں مانتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کو میں اس پیالے سے نہیں خرید سکتی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ میرے یوسف کو خریدنے والے کون کون تھے، تو اس لائن میں بھی تو کھڑی ہو جاؤں گی کہ اللہ میں نے بھی کوشش کی تھی تیرے یوسف کو خریدنے کے لیے. اس لیے آدمی اپنے اعتبار سے کوشش کرے تو انشاءاللہ تعالی دین کا ہر عمل چاہے ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ عمل کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آگ سے اللہ نے نجات دی، لیکن جس نے کوشش کی ان کا عمل باقی رہ گیا. اور ابراہیم علیہ السلام تو صحیح سالم باہر نکل گئے. قوم تو ارادہ کر رہی تھی حضرت ابراہیم کو ختم کرنے کا، اور اللہ بچانے کا ارادہ کر رہا ہے. تو اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے گے؟ دنیا کی ساری طاقت مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور میرے اللہ نفع پہنچانا چاہے تو ہے کسی کی طاقت کہ اس کو نقصان پہنچا سکے؟ یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت مولانا ابرار صاحب دنیوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیض ابرار میں لکھا ہے کہ انکلیشور کے اندر ایک ٹرین جا رہی تھی، اور اس ٹرین سے اس پٹری سے ایک عورت حاملہ تھی، پاس ہو رہی تھی. اچانک ٹرین آ گئی، اب وہ دوڑ نہ سکی اور اس ٹرین کے اندر جو ہے وہ کٹ گئی، حاملہ. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے رکھے اسے کون چکھے. وہ عورت کے تو دو ٹکڑے ہوئے، لیکن اس کے پیٹ سے جو بچہ تھا وہ نکل کر باہر جو ہے گیا، اور وہ بالکل صحیح سالم، بالکل صحیح سالم. تو اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے نفع اور جو ہے فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، دنیا ساری اسکیمیں اور ساری طاقتیں لگا دے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اللہ جس کے فیور میں نہ ہو، اللہ اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی ساری سیکیورٹی اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کو نقصان سے بچانا چاہے تو بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں بچا سکتی. اس لیے اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حفاظت میں آدمی آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ہمارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتی. اس لیے ہم اللہ کے ہو جائے اللہ ہمارا ہو جائے. من کان للہ کان اللہ ہو جائے. اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے، اور اللہ جس کا ہو گیا اس کی ساری کائنات ہو گئی، ساری کائنات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ مکر کا، برائی کا، مٹانے کا، لیکن وہ تو نہیں مٹے بلکہ وہ بستی والے مٹ گئے، وہ ہلاک و برباد ہو گئے. فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کر دیا تھا آدمی کہ ابراہیم وہ تم کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن میں تمہیں باقی رکھنا چاہتا ہوں. ابراہیم آپ صرف باقی نہیں رہیں گے بلکہ آپ کی ذریت، آپ کی اولاد کو میں ایسے پھیلاؤں گا جیسے ریت کے ذرات ہوتے ہیں. آج پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں نا، اگر وہ دیکھا جائے تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل ہے. جتنے بھی مسلمان، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام. ایک حدیث میں تو ہے کہ ان اولاد، ہر نبی کے کوئی نہ کوئی دوست ہوتے ہیں، اور میرے دوست کہ میرے دوست میرے ابا اور میرے دوست میرے رب کے دوست ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام. اور پھر آپ علیہ السلام کی شریعت اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ملی جلی ہے.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جہاں کہا کہ بھئی تمہارے لیے ہم نے رسول کی سیرت کو اسوہ بنایا ہے، تو وہاں قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ہماری ملت قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور امت محمدیہ کی شریعت بہت میچنگ ہے، ملی جلی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اور اسماعیل ہی کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو وہ ارادو بھی کیدن، ارادہ انہوں نے تو مکر کا کیا تھا، ختم کرنے کا، لیکن کہتے فجعلناہ من الاخسرین، ہم نے نمرودیوں کو ختم کر دیا۔ میں نے بتایا تھا پاپا بھیجا، پاؤ بھر گئے، مچھروں کی فوج آئی، ایک لنگڑے مچھر نے تو مستر نمرود کو ختم کیا اور سارے لوگوں کو ختم کر دیا۔ جب فاقے آتے ہیں، بھوک آتی ہے، مہنگائی آتی ہے، تو بڑے اچھے اچھے لوگ بھی جیتے جی مر جاتے ہیں، آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو جب اس میں مہنگائی آ جاتی ہے تو بڑے بڑے اچھے اچھے بالکل صحت مند بھی بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کے بعد نا، اس لیے فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والوں میں سے کر دیا۔ اور رہا ابراہیم تو کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم کو بھی بچا لیا اور ابراہیم کے ساتھ لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے نکلے تھے، میں نے بتایا اس وقت بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگ ایمان کو اور اسلام کو ڈکلیئر کرنے میں ڈر رہے تھے نمرود سے، اس نے ہم ڈکلیئر نہیں کیا۔ لوط علیہ السلام نے ڈکلیئر کر دیا، ان کے بھتیجے بھی تھے لوط علیہ السلام، یہ بھی جو ہے بابل میں عراق میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق، وہ بھی عراق میں پیدا ہوئے، لوط علیہ السلام بھی عراق میں پیدا ہوئے۔ پھر دونوں کو اللہ نے حکم دیا، جب ابراہیم کو حکم دیا ہجرت کا، تو اپنی بیوی کو لے کر اور ان کے ساتھ اپنے بھتیجے کو لے کر جو ہے وہ نکل گئے تھے، پہلے مصر گئے، مصر سے پھر ملک شام فلسطین میں گئے۔ اس نے کہا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف چلے گئے جس زمین میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھی۔ میں نے کہا تھا کہ ملک شام اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب خصوصیات سے نوازا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے کہا، بہت بڑے عالم تھے وہ، کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کر جاتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، آپ علیہ السلام وہاں تشریف فرمائیں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، اس کی مقام اور اس کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں ملک شام جاؤں گا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں خاص خزانہ ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا وہ خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بابرکت کہا ہے، اور بہت سارے انبیاء کا وہ مرکز رہا ہے، بہت سارے انبیاء وہاں پر آئے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگ جو ہے ہجرت کریں گے، لوگ جو ہے اپنے اپنے وطنوں سے نکلیں گے، تو جو لوگ ملک شام میں قیام پذیر ہو جائیں گے وہ بزرگ ترین لوگ ہوں گے، بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے نیک لوگ ہوں گے جو ملک شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کا اشارہ تھا، جو ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جائے گا وہ دجالی فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام کی اس برکتوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی برکتوں کو جو ہے اس طرح واضح کیا کہ جو ملک شام میں ہجرت کر کے آئے گا وہ اللہ کے نزدیک بزرگ ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملک شام کو بہت ساری برکتوں سے نوازا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملک شام ہی کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ ایک صحابی ہے وہ روایت کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت تین جماعتیں ہوگی، ایک جماعت ملک شام میں ہوگی، ایک جماعت ملک یمن میں ہوگی، ایک جماعت ملک عراق میں ہوگی۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں جماعتوں میں سے میں کس جماعت میں شامل ہو جاؤں جس سے میں بچ جاؤں، نجات پا جاؤں؟
اللہ کے نبی نے کہا جو جماعت ملک شام میں ہو اس کے ساتھ ہو جائے. یہ ملک شام کی برکتوں کو بیان کر رہا ہوں کہ ملک شام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بابرکت جگہ بنایا. تو اس لیے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں پہنچے, لوط علیہ السلام بھی وہاں پہنچے, لیکن پھر راستے میں دیکھو حضرت لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ابھی جا رہے تھے, راستے میں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے پیغمبری دے دی, نبوت دے دی. اور نبوت دینے کے بعد کہا کہ ملک شام تو ابراہیم علیہ السلام جائیں گے, آپ وہاں سے جو ہے شہر شرق اردن, آپ صدوم ایک جگہ ہے, اس جگہ پر ہجرت کر کے جانا جو ملک شام سے کافی دور ہے. وہاں آپ وہ اور ملک جو شرق اردن ہے اس کا ایک بہت بڑا علاقہ صدوم ہے. اس کے علاوہ قریب 7 بستیاں تھیں. ان 7 بستیوں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا کہ آپ ان کے شام چلے جاؤ, وہاں صدوم چلے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو ایمان اور جو ہے توحید کی دعوت دینا. لوط علیہ السلام صدوم پہنچ گئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کے شام رہے گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی. حضرت لوط علیہ السلام وہاں گئے, وہاں کئی سال رہے اور اسی صدوم کی بستی میں رہ کر وہاں شادی بھی کی, ان کی بیٹیاں بھی ہوئی. لیکن ان کی قوم جو ہے نا وہ نواتت کی بیماری میں مبتلا ہے. ویسے بہت ساری ان کے اندر خرابیاں تھیں, بہت ساری خرابیاں تھیں. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا, لیکن بھئی ایک حد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھئی یہاں تک سمجھاؤ, اگر سمجھ جاتے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھتے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آیا کرتی ہے. تو لوط علیہ السلام نے سمجھایا, نہیں سمجھے اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آیا. اور ان کو جو عذاب ہوا وہ عذاب جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کسی قوم کو ایسا خطرناک عذاب نہیں ہے, کیونکہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے اور کہتے تھے اے میری قوم, تم تو ایسی بے حیا اور ایسی جو ہے عمل کر رہے ہو, ایسا برا عمل کر رہے ہو کہ جو برا عمل پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا. گناہ تو بہت کیے امت نے, لوگوں نے, لیکن جو گناہ تم کر رہے ہو وہ گناہ تو پوری دنیا میں کسی نے اس سے پہلے کیا ہی نہیں. اتأتون الفاحشہ أئنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل. تم تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جو ہے شہوت رانی کرتے ہو, مرد ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن نہیں سمجھا. یہاں تک کہ فرشتے بھی جو لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی جو ہے برا ارادہ کر کے آ گئے. ایک عمل جو ان کا عمل ہے, یہ جو لواطت کا عمل کہا جاتا ہے, جو بہت ہی برا ہے, جس کی بنیاد پر ان پر عذاب آئے. ورنہ وہ تو وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ والا عمل بھی ان کے اندر تھا کہ راستے سے جو بھی جاتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے, راستوں کو روک لیتے تھے. اور دوسرا عمل یہ بھی تھا کہ ایک دوسری مجلس میں بیٹھ کر زور زور سے جو ہے گوج مارتے تھے, یعنی کہ ہوا خارج کرتے تھے زور زور سے, اور پھر ہنستے تھے. یہ لوط علیہ السلام والا عمل بھی ہے, یہ بھی عمل کرتے تھے لوط علیہ السلام کی قوم. لیکن ان سارے عملوں کو بیان نہیں کیا, بلکہ لواطت کے عمل کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. اور ایک ایسا عذاب نازل کیا کہ زمین کے اندر دھسا دیا. پہلے تو ان کی زمین کے اندر سے ان کو اکھارا, ان کے گھروں سمیت, ان کی بستی سمیت آسمانوں پر لے گئے, آسمانوں پر. وہاں فرشتوں نے ان بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز اور گدھوں کے رینکنے کی آواز بھی فرشتوں نے سنی, اور پھر الٹی جو ہے ان کو الٹا کر دیا. پوری زمین, پوری بستی کو الٹا کر کے زمین میں دھسا دیا. پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ عبرت کا مقام ہے کہ جو بھی ایسا عمل کرے گا وہ اس سزا کا مستحق ہے, اس سزا کا لائق ہے. اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی. تو لوط علیہ السلام بڑے نیک آدمی تھے,
بڑے اللہ والے، بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے. یہ تاریخ قرآن کریم میں آگے بھی آئے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھتیجے اور دونوں ہجرت کر کے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی نسل کیسے چلائی؟ قرآن کہتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ. ہم نے اسحاق علیہ السلام ان کو دیے، یعقوب علیہ السلام دیے. نافلہ کا معنی زیادہ ہوتا ہے. یہ مطلب یہ کہ ابراہیم نے تو مانگا بیٹا تھا، اے اللہ رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا دے دے. لیکن اللہ نے بیٹا تو دیا ہی، لیکن بیٹے کے ساتھ پوتا بھی دکھایا. اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے. پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے 16 سال کے بعد اسحاق آئے، اور پھر اس کے بعد یعقوب بھی آئے. وہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عمر دی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بیٹے کے ساتھ پوتے کو بھی اللہ نے دکھایا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. ہر ایک نیک ہے. یہ جتنے بھی نبیوں کا تذکرہ آیا، لوط علیہ السلام، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، سب نیک تھے. اور وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے سب کو جو ہے رہبر بنایا. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے مطابق وہ لوگوں کو ہدایتیں کرتے تھے. ہمارا حکم لوگوں کو پہنچاتے تھے. ہم نے جتنے بھی احکام ان کو دیے تھے، ان احکام کے مطابق لوگوں کو ہدایتیں کرتے تھے. یہدون بامرنا، اور وہ جو ہے نیک ہدایت کیا دی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کو نیک کاموں کی وحی کی کہ بھئی دیکھو تم خود بھی نیک کام کرو، نیک عمل کرو. اور نیک عملوں میں سر فہرست وإقام الصلاۃ، سب سے پہلا نیک عملوں میں سب سے پہلا نیک عمل جو قرآن کریم نے بیان کیا، جو تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، وہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا. وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہمارے لیے وہ جو ہے عبادت کرنے والے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے. ان نیک کاموں میں سب سے اہم کام اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ. جو آدمی، ایک تو بدنی عبادت نماز ہے، اور مالی عبادت زکوٰۃ، یہ دو عبادتوں کو جو آدمی اہتمام سے کرے گا، دیگر عبادتیں کرنا اس کے لیے آسان ہے. اور وہ دیگر عبادتیں کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ دو عبادتوں میں کمی کرے گا اور ان دو عبادتوں میں اس کی کوتاہی ہوگی، اس سے امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ دوسری عبادتیں بھی اچھی طرح ادا کر سکے. ہاں، جو نمازوں کا پابند ہوگا، اپنے مال کی نگہداشت رکھ کر پوری زکوٰۃ نکالتا ہوگا، جو تو انشاءاللہ تعالیٰ جس کی دوسری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتیں کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. اور اس سے امید بھی کی جا سکتی ہے، جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، اس سے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ دیگر عبادتیں وہ کرتا ہوگا. لیکن ان دونوں عبادتوں میں کمی ہے، کوتاہی ہے. نہ نمازوں کا اہتمام ہے، نہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا اس کا اہتمام ہے. نکالی تو نکالی، کبھی جو ہے نکال دی، کوئی جو ہے حساب نہیں. ہاں زکوٰۃ نکالتے کہاں نکالتے، لیکن پورا حساب کر کے نکالتے ہوئے کتنی پراپرٹی ہے، کتنا تمہارا بیلنس ہے، اور اس کا جو 2.5% ہے، وہ 2.5% کو مکمل طور پر جو ہے نکالنے والا ہی جو ہے اپنے مال کا حق ادا کرنے والا ہوگا. ورنہ یہ مال آدمی کے لیے وبال جان بنے کا قیامت. جس مال کو اس نے جو ہے سنبھال کر رکھا تھا، حالانکہ اس مال کو تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکا، دنیا سے چلا گیا، اس کی اولاد اس کو استعمال کر رہی اور سماج میں اٹھا رہا ہے. یہ عقل مندی ایک بیوقوفی ہے. اس لیے آدمی اپنے نگہداشت رکھے، اپنے مال کی نگہداشت رکھے، کہ اپنے مال کی زکوٰۃ پوری نکالے. جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بہرحال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ اگر کوئی نہیں نکالتا ہے تو یہ مال قیامت کے دن بڑا وبال بنے گا. اور اس کی زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ ہم بارہا سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو سب کو امام بنایا، اور سب کو ہم نے حکم دیا ہدایت، کہ بھئی ہمارے حکم کی ہدایت کرو، ہمارے حکم کو پھیلاؤ. اور ہم نے سب کو کہا نیک کاموں کا ہم نے حکم دیا، نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا. وَقَالُوا لَنَا عَابِدُونَ، وہ سب ہماری عبادت گزار بن گئے، سب عبادت کر کے گئے. سب نبی عبادت کر کے گئے، اور جو حکم دیا وہ کر کے گئے، دکھلا کر گئے.
پریکٹیکل امت کو بتا کر گئے، جو بات کہتے تھے وہ کر کے گئے، تاکہ امت ان کو دیکھ کر جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہے۔ اور پھر آگے دیکھو وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، میں نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری صلاحیتیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لوط کہ ہم نے ان کو حکمت دی، ہم نے ان کو علم دیا تھا، حکمت اور علم کی دولت سے ہم نے حضرت لوط کو نوازا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، لیکن لوط کی حکمت اور لوط کے علم سے ان کی قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ لوط کی حکمت اور لوط کے علم سے اس کی قوم نے فائدہ نہیں اٹھایا، بہت سمجھایا نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے تو نجات دے دی، حضرت لوط کو بچا لیا، کس سے؟ من القریۃ التی، اس بستی سے، کانت تعمل الخبائث، جو بستی برا عمل کرتی، بہت برا عمل کرتی، لواطت والا عمل کرتی تھی، اس عمل سے ہم نے بچا لیا۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، اس لیے کہ وہ بستی والے ویسے ہی بڑے نافرمان لوگ، بہت برے نافرمان لوگ تھے۔ اس لواطت کو قرآن کریم نے کئی جگہ پر، کبھی قوم سوء فاسقین کہا، قوم عمین کہا، نہ جانے کیسے کہ وہ اندھے لوگ تھے قرآن کریم، یعنی آنکھوں سے اندھے نہیں تھے، دل سے اندھے تھے، ان کو اتنی بری جو ہے عادت بھی ان کو بری نہیں لگتی تھی، بلکہ برسر عام کھلم کھلا سڑکوں پر، صحرا پر، راستوں پر، چوراہوں پر، آنے جانے کے جو ہے اس جگہوں پر وہ لواطت کرتے، ان کو کوئی جو ہے شرم نہیں تھی۔ اتنی بے حیا اور بے شرم قوم تھی، قرآن کریم نے انہم کانوا قوم سوء فاسقین کہا، تو ان کو تو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وادخلناہ فی رحمتنا، لیکن لوط کہ جس بستی کی طرف ہم نے ان کو بھیجا تھا، بہت سمجھایا، بہت ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، لوط کو تو ہم نے بچا لیا۔ کیوں؟ انہ من الصالحین، میں نے کہا کہ لوط بڑے نیک تھے، انہ من الصالحین، اس لیے کہ لوط علیہ السلام نیک لوگوں میں سے ایک نیک آدمی تھے، جو بہت سمجھایا امت کو لیکن نہیں سمجھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، یہ سورۃ الانبیاء ہے، تمام انبیاء کا مختصر تذکرہ کر رہے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو 35 صورتوں میں آیا، 63 مقامات پر آیا ہے، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کر دیا۔ لوط علیہ السلام کا بھی بہت جگہوں پر آیا ہے، اسی طریقے پر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے سورہ یوسف کے اندر۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کی تو سورہ نوح پوری سورت ہے 29 پارے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ تمام انبیاء کا مختصر تذکرہ کرنے کا مقصد صرف نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، اے میرے لاڈلے نبی، تم کو یہ کفار مکہ صرف تکلیف نہیں پہنچا رہے، میرے لاڈلے نبی، دیکھو لوط بھی گئے، ابراہیم بھی گئے آپ سے پہلے، یعقوب بھی گئے، ان تمام کو ان کی قوموں نے تکلیف پہنچائی ہے، ان تمام کو ان کی قوموں نے پریشان کیا ہے، میرے لاڈلے نبی آپ پریشان نہ ہوئیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، حضرت نوح کا تذکرہ کرو، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے تو پکارا، اس سے پہلے ابراہیم سے پہلے، لوط سے پہلے، یعقوب سے پہلے، کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ تو ابراہیم سے کئی ہزار سال پہلے تھا، جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے نا نوح علیہ السلام کو، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح ہے، اور اس کے تو کئی سالوں کے بعد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، ان کا تذکرہ تو بعد میں ہے۔ تو وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، حضرت نوح علیہ السلام جبکہ انہوں نے اس سے پہلے اپنی قوم کو پکارا، اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو سمجھایا، اور لیکن نہیں سمجھے، ان کی قوم بھی نہیں سمجھے۔ کتنا سمجھایا؟ 950 سال تک سمجھایا، 950 سال تک، اور سمجھنے والے کتنے؟ صرف 80، باقی ساری قوم۔ نوح علیہ السلام کو تو اتنی تکلیف پہنچائی جاتی تھی، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا گلا جو ہے نا، گلا دام دیتے تھے، گلا گھونٹ دیتے تھے، اور اتنے زور سے گلا گھونٹتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اور ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ نوح علیہ السلام انتقال کر گئے، چھوڑ کر چلے جاتے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آتا، پھر اپنی قوم کے پاس جاتے اور کہتے یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کو مان لو، اللہ کی عبادت کر لو،
اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، مار مار کر بند کر دیتے کہ تاکہ یہ جو ہے واپس ہمارے پاس نہ آئے۔ جب ان کو ہوش آتا، اس مار سے تھوڑی ان کو راحت ملتی، پھر جو ہے کھول کر جاتے اور پھر اپنی قوم کو سمجھا۔ 950 سال تک نہیں سمجھے، اللہ کے بہت سمجھایا، نہیں سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پھر کہا کہ دیکھو بھائی، اب آپ کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن ہمارا عذاب آ گئے، اس سے پہلے آپ ایک کشتی بنا لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس کا واقعہ بھی 12 سپارے میں پورا موجود ہے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اور پھر کشتی میں بھی پھر لوگ مذاق کرنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کہ ابھی یہاں جو ہے پانی کو پینے کو نہیں ہے اور یہ کشتی بنا رہا ہے، یہ کشتی کہاں چلائے گا، یہ خشکی میں چلائے گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا بالکل خاموش، کہنے دو، آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری جو ہے لائن ڈوری اور گائیڈنگ کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے، جب بن گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ہم کہیں تو آپ سوار ہو جانا، جب پانی تنور سے نکلنا شروع ہو جائے سمجھ لینا کہ عذاب آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے غرق کیا، بارش برسایا، اور پانی کیسا نکلا؟ آسمان سے بھی برس رہا ہے، زمین سے بھی نکل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بددعا کر دی تھی، 950 سال تو صبر کیا، لگا کہ اب نہیں مانے گی، تو قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ اب پوری بددعا کر رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ ایک کو بھی مت چھوڑ، ایک کو بھی مت چھوڑ۔ حضرت نوح علیہ السلام بددعا کر، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی بددعا قبول کر۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فنجینا، نوح کو ہم نے بچا لیا، وأہلہ، اور ان کے گھر والوں کو بچایا۔ گھر والوں سے مراد ان کے ماننے والے، ان کے ماننے والے، ورنہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹے بھی جو ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، انہوں نے بھی نہیں مانا تھا کنعان۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جو ہے ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کو سمجھا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جاؤ، سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ، کہ نہیں، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نہیں کہ جب یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں، یہ پانی کا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ بیٹا آج پہاڑ پر چڑھ کے آسمان پر چڑھ، پانی سے آج کوئی نہیں بچا سکے گا، یہ پانی اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے آج کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ ہاں وہی بچ سکتا ہے جو اس کشتی میں سوار ہو، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کہنے پر بھی وہ نہیں سمجھا، غرق ہو گیا۔ اس لیے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ایک بڑی مصیبت سے، بڑی پریشانی سے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا، ان کا اہل یعنی ان کے ماننے والوں کو بھی بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے مدد کر دی حضرت نوح علیہ السلام کی اس قوم کے مقابلے میں جس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اس قوم کے مقابلے میں ہم نے نوح کی مدد کی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، کیونکہ یہ نوح علیہ السلام والی قوم بھی اتنی بڑی بری قوم تھی۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو ہم نے ڈبو دیا، ایک کو بھی باقی نہیں رکھا۔ ہاں حضرت نوح علیہ السلام کا جو عذاب آیا تھا سب ختم ہو گئے، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو 80 یا 82، یہ 2 روایتیں ہیں، اس سے زیادہ نہیں تھے، بس وہی دنیا میں باقی رہے تھے، باقی سب غرق ہو گئے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا اس واقعے کو بیان کر کے بھی نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، میرے لاڈلے نبی، ان کو بھی تکلیف پہنچائی، ان کی قوم نے 950 سال تک تکلیف پہنچائی، تو آپ کو بھی اگر تکلیف پہنچے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر نبی نے اس دین کے خاطر اور اس جو ہے توحید اور دعوت کے خاطر تکلیفیں جھیلی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ اب آگے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت داؤد اور سلیمان یہ بھی صاحب شریعت نبی ہیں، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ خلافت بھی دی۔
بادشاہ تھے، اور سلیمان کو تھے ہی پھر پوری دنیا کی بادشاہ اللہ نے دی تھی۔ یہاں پر ایک فیصلے کا تذکرہ کرتے ہیں، یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین۔ ان کے زمانے میں ایک مقدمہ آیا، ایک کیس آیا جو داؤد علیہ السلام کی عدالت میں، کیونکہ داؤد علیہ السلام اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کے کیس جو ہے، اور جو بھی کیس آتا مقدمہ آتا اس کو جو ہے سلجھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، لیکن قرآن کی طرف ففہمنہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو بہت انٹیلیجنٹ بنایا، بہت ہوشیار بنایا، ان کو سمجھ ہم نے بہت دی تھی۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام جن کے ابا تھے، جب وہ فیصلے کرتے تھے تو سلیمان علیہ السلام ان کو لائن ڈوری دیتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ دیکھو ابو جان آپ نے یہ کیا، ایسا نہیں ایسا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک فیصلہ ہے غنم القوم کا، قوم کی بکریاں جو تھی وہ رات کے وقت جو ہے کھیتوں میں جاتی تھی، اور کھیتوں کے اندر ایک صاحب کے کھیت میں چلی گئی تھی ایک قوم کی بکریاں، اور جا کر اس کھیت کو پورا رون دیا، پورا جو ہے کچل دیا تھا، کھیت کو سارا برباد کر دیا تھا۔ اب وہ کھیت والا آیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ دیکھو فلاں کی قوم کی بکریوں نے میرے کھیت میں جو ہے پوری کھیت کو ختم کر دیا، اب آپ فیصلہ کیجیے، اب اس کا کیا؟ تو پورا فیصلہ ہوتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام ان کو کیا رائے دیتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین، ویا ذا القوۃ المتین، ویا راحم المساکین، ویا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، مل بیٹھنے کو اے اللہ بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں کے تذکرے ہو رہے تھے، ہم سن رہے تھے، اے اللہ ان نیک بندوں کی نیک صفات سے ہمیں متصف فرما، اے اللہ متصف فرما، تیرے نیک بندوں کی نیک صفات سے ہمیں متصف فرما، ہماری نسلوں کو متصف فرما، انبیاء کے ہر طریقے اے اللہ دنیا آخرت کی کامیابی کے ذریعے ہیں، اے اللہ ان طریقوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان جیسی توحید ہمیں عطا فرما، ان جیسا عبادت کا شوق ہمیں پیدا فرما، ان جیسا اے اللہ تیرے نام کے خاطر مر مٹنا اور تیرے نام کے خاطر اے اللہ جان و مال کی قربانی دینے کا جذبہ اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو حضرات نے اپنے اپنے وقت کو نکال کر اے اللہ تیرے نبی کی سیرتوں، تیرے نبیوں کی سیرت کو سننے کے لیے اور قرآن کے مضامین کو سمجھنے کے لیے اے اللہ وقت کو فارغ کر کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ہر ایک کے دل میں نہ جانے کیسی کیسی تمنائیں ہیں، اے اللہ آرزوئے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی آرزو تمنا ارادوں کو اے اللہ آپ بخوبی جاننے والے ہیں، ہر ایک کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، امیدوں کو، امنگوں کو اے اللہ پورا فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، آفتوں کو دور فرما، حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، مشتبہ اور حرام رزق سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو ہمارے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا